عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں رہتے تھے جو ایک پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی جس کے 2 بچے تھے۔ خاتون بہت خوبصورت، نوجوان اور ماڈرن تھی۔ اس کا انداز رہن سہن باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی اور بے تحاشا خوشبو کا استعمال کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرتا تو خوشبو کی لپٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا تھا۔ خاتون جاسوسی ادب سے شغف رکھتی تھی اور سارا دن جاسوسی ناول پڑھتی رہتی اور اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا کرتی تھی۔ اس کے گھر کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، جس کے باعث خاتون کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آپس میں اور جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں بھی باتیں ہوتی تھیں کہ محلے میں یہ کون اور کس قسم کی خاتون آ کر رہنے لگی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سبزی کی دکان پر گر گئی اور 3 دن بعد انتقال کر گئی، اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہی اسے کفن دفن کے لیے ساتھ لے گئے۔ خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون کو کینسر کی لا علاج بیماری لاحق تھی، اور وہ جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے تیز خوشبو لگانی پڑتی تھی تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اپنی اس بیماری کی وجہ سے وہ ہلکا پھلکا باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑا الجھنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی اور وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازے بند کر لیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین اور پریشان نہ ہوں۔ اس کے گھر آنے والا ایک بندہ اس کا دیور تھا، دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اور تیسرا اس کا وکیل تھا۔ آخر میں اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں تنقید کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔